أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات پر محمد. حضرات اس سال ان مجالس کا عنوان جو منتظمین کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے امام مبین قرآن اور حدیث کی روشنی میں. عزیزوں ان مجالس کی نوعیت شہر میں ہونے والی تمام تر دیگر مجالس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ ان مجالس میں دیگر مذاہب اور ادیان سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی باہر کھڑے ہو کر مجالس سنتے ہیں. لہذا یہ مجلسیں ایک پیغام کی صورت میں عالم انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. عزیزوں اگر آپ غور کریں تو جس علاقے میں یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں یہ علاقہ اصل میں ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، اور بازار میں لوگ اپنی پسند کی چیز خریدنے کے لیے آتے ہیں. تو جو تاجر ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے
کہ اس کے پاس جو مال ہے، جو اشیاء اس کے پاس ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرے۔ اب یہ خریدار کی عقل پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا مال خریدے اور کس قسم کا مال نہ خریدے۔ عزیزو، ان مجالس میں سال امام مبین کے موضوع پر میں کسی سے کوئی بحث نہیں کروں گا، کسی سے کوئی مناظرہ نہیں کروں گا، لیکن ہاں ان 5 مجالس میں مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد جتنے واقعات سامنے آئے ان سے کم ایک بات تو ثابت ہوئی کہ پیغمبر کے بعد بغیر اختلاف کے ہر شخص نے امامت کی ضرورت کو محسوس کیا، اور ہر ایک نے یہ سمجھا کہ رسالت کے بعد بغیر امامت کے کام چلنے والا نہیں، لہذا کسی نہ کسی کو امام بنا لیا جائے۔ اور عزیزوں، آج بھی مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، اس کے افراد کسی نہ کسی امام کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ اب ان مجالس پہ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ امام تو سب نے بنائے، اور ہر فرقہ کسی نہ کسی امام کے ذریعے سے پہچانا گیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے فرقے کے علاوہ کسی اور فرقے کے ساتھ لفظ امامیہ استعمال نہیں ہوا۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ لفظ امامیہ استعمال نہیں ہوا۔ تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوں سمجھیے کہ امامت کو جس طرح سے ہم نے جانا اور جس طرح سے ہم نے امامت کو پہچانا اور جس انداز سے ہم نے امامت کو مانا، اس طرح سے کسی اور نے امامت کو نہ جانا، نہ پہچانا، نہ مانا۔ اور یا یہ مانیے کہ جیسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیے، کسی کو عطا نہیں کیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، دھیرے دھیرے کر کے لوگ آتے جا رہے ہیں، اور بہرحال یہ مجلسیں یہاں پر ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی دکانیں بند کر کے، کاروبار ختم کر کے، لہٰذا روزانہ بہرحال تھوڑی بہت تاخیر تو ہو ہی جاتی ہے مجالس کے آغاز میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر وقت معینہ پر ٹھیک 9 بجے تشریف لے آئیں تو بہتر ہے، تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب عزیزو، یہ بات تو ثابت ہی ہے کہ اسلام کے ہر فرقے کو امام کی ضرورت ہے، اور امام کی ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ لیکن اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب بازار میں کوئی خریداری کرنے کے لیے جاتا ہے تو تمام طرح کی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ اب یہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو خریدے اور کس چیز کو نہ خریدے، کسے حاصل کر لے اور کسے ترک کر دے۔ تو بھائی یہی مسئلہ امامت کا بھی ہے کہ امام تو کسی نہ کسی کو ماننا ہی پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ آخرت میں بھی بغیر امام کے کام چلنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ آواز دے رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب جب اللہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا تو قیامت میں بھی کسی نہ کسی امام کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ اختیار ہمیں ہے کہ ہم کسی خاطی کو امام مانیں یا معصوم کو امام مانیں۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی خاطی کو امام مانیں یا کسی معصوم کو امام مانیں، ہم کسی فرش پر خلق ہونے والے کو امام مانیں یا کسی عرش سے آنے والے کو امام مانیں، ہم کسی بت خانے میں پیدا ہونے والے کو امام مانیں یا اللہ کے گھر میں نازل ہونے والے کو امام مانیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہم کسی خاکی کو امام مانیں
یا ہم کسی نوری کو امام مانیں. اگر آپ محسوس کر سکیں تو ایک جملہ عرض کروں کہ ہم کسی مسئلہ پوچھنے والے کو امام مانیں یا مسئلہ بتانے والے کو امام مانیں. غور کیا آپ نے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مسئلہ پوچھنے والے کو امام مانیں یا مسئلہ بتانے والے کو امام مانیں. کچھ سن رہے ہیں آپ؟ ہم بھیک مانگنے والے کو امام مانیں یا عطا کرنے والے کو امام مانیں. اب اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ ہم ہلاک ہونے والے کو امام مانیں یا ہلاک ہونے سے بچانے والے کو امام. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آپ غور کر رہے ہیں کہ ہم امام کسے مانیں یا ہمیں اختیار ہے کہ ہم کسے امام مانیں. ہم ہر جنگ میں پیغمبر کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ کرنے والے کو امام مانیں یا ہر میدان سے فرار کرنے والے کو امام مانیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہم پیغمبر کی آغوش میں پلنے والے کو امام مانیں یا جسے پیغمبر اپنے گھر سے باہر کریں اسے امام مانیں. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم فرش پیغمبر پر چین سے سونے والے کو امام مانیں یا پیغمبر کے ساتھ رونے والے کو امام مانیں. اب یہ اختیار تو ہمیں ہے کہ ہم جسے چاہیں اسے امام مانتے چلے جائیں. اور بہرحال بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھتا ہے اور ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے. الحمدللہ مولا کا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمارے سامنے نوجوان آ کے بیٹھتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ نوجوان آ کے بیٹھتے ہیں اور جو بات ہم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں، جب سمجھتے ہیں تو داد دیتے ہیں، جب سمجھتے ہیں تو واہ واہ کرتے ہیں، جب سمجھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جب سمجھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں. اب کچھ لوگ اس سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب مجلس میں بیٹھ کے لوگ سبحان اللہ کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں. اگر آپ محسوس کر سکیں تو میں عرض کروں، میں اپنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس معاملے سے زیادہ پریشان نہ ہوئیے، اس لیے کہ یہ تو ایسا اچھا طریقہ ہے کہ دوسروں میں رائج نہیں ہے مگر وہ رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں خطیب مجمع سے کہتا ہے کہو سبحان اللہ، تب وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بھائی، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. دیکھیں بہرحال مومنین کی بہت قلیل آبادی ہے، لیکن تب بھی یہاں کے حضرات کا خلوص ہے. انجمن گروہ حسین کے جو نوجوان ہیں اور دیگر حضرات بہت خلوص کے ساتھ، ہمیں اختر بھائی اور بھولو صاحب اور یہ لوگ بڑے خلوص کے ساتھ یہ مجالس منعقد کرتے ہیں. اور بہرحال زیادہ تر مجمع جو آتا ہے وہ دور دور سے آتا ہے، لہذا کچھ دیر ان کا انتظار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ غور فرما رہے تھے تو ہم مجلس پڑھتے ہیں، فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، فضائل امام بیان کرتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، لوگ ماشاء اللہ کہتے ہیں، لوگ جزاک اللہ کہتے ہیں. اب اسے کیا کیا جائے کہ اس سے بھی کچھ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں صاحب آپ غور کیجئے، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، بچے واہ واہ کرنے لگتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. آپ غور فرما رہے ہیں کسی اسکول میں نہیں پڑھتے، کسی کالج میں نہیں پڑھتے، حالانکہ الحمدللہ یہاں جو مجمع فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھتا ہے میری نظر میں وہ سب کے سب نہایت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم کا ذکر سننے کے لیے وہی آتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. غور فرمائیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. یہاں کوئی جاہل واہل نہیں آتا. آپ غور فرمانے یہاں کوئی جاہل واہل نہیں آتا. ہم جوہلا کے مجمع میں تقریر نہیں کرتے، ہم پڑھے لکھے لوگوں کے مجمع میں تقریر کرتے ہیں. پڑھے لکھے افراد آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں اور فضائل اہل بیت سنتے ہیں. اور جب وہ فضائل اہل بیت سنتے ہیں تو سبحان اللہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ کرتے ہیں، جزاک اللہ کرتے ہیں. لیکن اب کچھ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ صاحب یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے. دیکھیے جتنے آتے ہیں وہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت اہل بیت کو اور فضیلت امام کو، خدا کے لیے اب بات کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، ایک ایک شخص کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ فضیلت امام کو سمجھنے کے لیے نہ کسی مدرسے میں پڑھنا شرط ہے،
نہ کسی اسکول میں پڑھنا شرط ہے، نہ کسی کالج میں تعلیم حاصل کرنا شرط ہے۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فضیلت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے نہ کسی اسکول میں پڑھنا شرط ہے، نہ کسی کالج میں تعلیم حاصل کرنا شرط ہے، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لینا شرط ہے۔ اس لیے کہ فضیلت اہل بیت پر جو آپ خوش ہوتے ہیں یہ یوں ہی خوش نہیں ہوتے۔ بہت قیمتی بات آج پہلی ہی مجلس میں، آغاز مجلس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے ہو رہی ہے۔ ہمارے پانچویں امام، سنیے اختر صاحب، ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا لقب ہے باقر العلوم، جن کا لقب ہے باقر العلوم، یعنی علم کو شگافتہ کرنے والے۔ کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ اصول کافی میں کتاب حجت میں ہمارے پانچویں امام کی یہ حدیث تحریر ہے کہ ہمارے پانچویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہماری محبت کا الہام کیا ہے۔ اور ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، بھائی ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے دلوں پر اللہ نے ہمارے حق، ہماری محبت کا الہام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دلوں پر محبت اہل بیت کا الہام ہو چکا ہے، حق اہل بیت کا الہام ہو چکا ہے۔ تو جو یہ آپ فضیلت کا کوئی نکتہ سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ علم کی دلیل نہیں ہے، الہام کی دلیل ہے۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ آپ کے اوپر الہام ہو چکا ہے، الہام ہو چکا ہے، الہام ہو چکا ہے، لہذا لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب سبحان اللہ کہتے ہیں، تو آپ ان نوجوانوں سے پوچھئے پڑھنے کے بعد کہ کیا سمجھے جو سبحان اللہ کہا؟ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، آپ ذاکر سے یہ امید کرتے ہیں، سنیے گا مالک اشتر صاحب، آپ ذاکر سے یہ امید کرتے ہیں کہ ذاکر نکتہ پڑھنے کے بعد جب کوئی کہے سبحان اللہ تو اس سے پوچھے کہ کیا سمجھے؟ کبھی امام جماعت سے بھی کہیے کہ جب سورہ حمد پڑھ چکتا ہے اور پیچھے جماعت میں لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، تو پلٹ کے پوچھے کیا سمجھے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، تو حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے الہام کر دیا ہے حق اہل بیت کا، لہذا یہاں بچے بچے کی سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو عزیزوں، گفتگو ہو رہی تھی امامت کے اوپر، دیکھیں گفتگو ہو رہی تھی امامت کے اوپر۔ بہرحال جن کو آنا تھا وہ آ گئے، اور جو حضرات دیر میں آ رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے آتے جائیں گے۔ میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ نے امامت کا عہدہ، اللہ نے امامت کا عہدہ 1,24,000 پیغمبروں میں جو عطا کیا وہ جناب ابراہیم کو عطا کیا۔ غور کیجئے گا آپ نے، اللہ نے یہ عہدہ جناب ابراہیم کو عطا کیا، اور جب جناب ابراہیم کو اللہ نے یہ عہدہ عطا کیا تو یہ ایسا عظیم ترین عہدہ تھا کہ جناب ابراہیم نے پوچھا کہ پروردگار میری ذریت میں، تو اللہ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں اس وقت سارے مجمع کے سامنے، اور جو اندر بیٹھے ہوئے وہ بھی سن رہے ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے دیگر مذاہب کے افراد ان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کی نظر میں تصور امامت کیا ہے، ہم امام کسے سمجھتے ہیں، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم امام کسے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، کہ یہ امامت کا عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، اور جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ مفسرین نے یہ بیان کیا، مفسرین نے یہ بیان کیا، اب سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام۔ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کی عبادت کرنا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کی پرستش کرنا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت پرستی اپنے اوپر ظلم ہے، تو جس نے بت پرستی کی وہ ظالم ہے۔
کیا سنا آپ نے؟ آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس نے بت پرستی کی وہ ظالم ہے یا وہ ظالم رہا۔ اللہ کہہ رہا لا ینالو عہد الظالمین، اللہ کہہ رہا کہ میرا عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ اصول کافی کی کتاب حجت میں ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، لیکن جو ہمارا تصور امامت ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو بت پرست رہا ہو وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ نہیں عزیزوں، شاید آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ فرمانا ہے کہ جو بت پرست رہا ہو وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے زندگی کے کسی لمحے میں بت پرستی کی، غور فرما رہے ہیں آپ، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر امام نہیں ہو سکتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے؟ وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اگر اپنی کتاب کا حوالے دیں تو ہمیں ٹوکنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن کتاب سنیے، کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ، حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب۔ پہلی بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب سوائق محرقہ، اور سوائق محرقہ کا جو اردو میں ترجمہ ہوا برق سوزاں کے نام سے، اس میں صفحہ نمبر 411، سنا آپ نے؟ اس سے زیادہ حوالہ کوئی نہیں دے گا کہ صفحہ نمبر 411 برق سودا، ترجمہ سوائق محرقہ کا ترجمہ برق سودا، صفحہ نمبر 411 کے اوپر تحریر ہے، 411 کے اوپر تحریر ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، بہت غور سے سنیے قبلہ، نہ معلوم آج آپ کیسے سن رہے ہیں، میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ مولا علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کیا سنا آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ پوری کتاب کا حوالہ میں نے آپ کے حوالے کیا، کیا لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے اپنی زندگی میں کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، اور کیونکہ سر نہیں جھکایا لہذا علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک کے مسلمان کسی بھی صحابی کا نام لیتے تھے تو لکھتے تھے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن جب مولا علی کا نام لکھتے تھے تو لکھتے تھے کرم اللہ وجہہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، جب اس کا نام لیا جائے گا تو کہا جائے گا کرم اللہ وجہہ۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نظر نہیں آیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مولا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے ساتھ یہ لکھا جائے جو مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ رسول کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں مولا علی کے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مولا علی کے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو۔ یہی سبب ہے کہ جب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا اور پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آگے بڑھو اور کعبے میں رکھے ہوئے صنم توڑ دو، تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت دن ہم نے ان کے آگے سر جھکایا ہے، بہت دن ہم نے ان کے آگے سر جھکایا ہے، بہت دن ہم نے ان کے آگے سر جھکایا ہے، اب اپنے ہاتھوں سے انہیں کیسے توڑ دیں؟ پیغمبر نے مولا علی کی طرف دیکھا، میرے مولا آگے بڑھے۔ اب جملات کے حوالے ہے چاہے جیسے سنیں، ایک مرتبہ علی نے آگے بڑھ کے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ، ان بتوں کو میں توڑوں گا، اس لیے کہ نہ کبھی میں نے ان کے آگے سر جھکایا، نہ میرے باپ دادا نے ان کے آگے۔ عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم بتوں کو پوجنے والے کو امام نہیں مانتے، ہم بتوں کو توڑنے والے کو امام مانتے، ہم بتوں کو
توڑنے والے کو امام مانتے ہیں. تو مولا علی کون ہے؟ مولا علی کون ہے؟ کہ علی وہ ہیں کہ جن کے چہرے سے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. جن کے چہرے سے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے. اب میں اس مجلس کی بہت قیمتی بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کیا تو آپ محسوس ہوں گے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں عزیزوں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں سیرت اور ایک کو کہتے ہیں صورت. سن رہے ہیں؟ ایک چیز ہے سیرت اور ایک چیز ہے صورت. اگر صورت خراب بھی ہو لیکن سیرت اچھی ہو تو لوگ اس شخص کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اگر صورت اچھی ہو مگر سیرت خراب ہو تو ہر آدمی قابل لعنت سمجھتا ہے. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر صورت و سیرت دونوں اچھی ہو تو سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. صورت کی خوبیاں کیا ہیں؟ میں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سیرت رسول اور صورت رسول بیان کر رہا ہوں. وہ نہیں عرض کر رہا ہوں. میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سیرت کی تعریف اور صورت کی تعریف کیا ہے؟ صورت کی تعریف کیا ہے؟ کہ آنکھیں بڑی اچھی ہیں، یہ صورت ہے. ناک بہت اچھی ہے، یہ صورت ہے. دہن بہت اچھا ہے، یہ صورت ہے. چہرہ بہت اچھا ہے، یہ صورت ہے. کان بہت اچھے ہیں، یہ صورت کی تعریف ہوئی. سیرت کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑے عالم ہیں، یہ سیرت ہے. آپ غور فرما رہے، علم جو ہے وہ سیرت پہ شامل ہے، صورت پہ شامل نہیں. شاید آپ غور نہیں کر رہے. بہت بڑے عابد ہیں، یہ عبادت گزار ہونا سیرت کی تعریف ہے، صورت کی تعریف نہیں. بہت با اخلاق ہیں، یہ سیرت کی تعریف ہے، صورت کی تعریف نہیں ہے. بہت ایماندار ہیں، یہ سیرت کی تعریف ہے، صورت کی تعریف نہیں ہے. غور کیجئے گا، یہ صورت کی تعریف نہیں ہے، یہ سیرت کی تعریف ہے. اگر آپ اسی کو اور آگے بڑھائیں تو میں عرض کروں کہ علم جناب آدم کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. کہ علم آدم کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. تقوی نوح کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. خلت ابراہیم کی سیرت میں تھی، صورت میں نہیں تھی. ہیبت موسیٰ کی سیرت میں تھی، صورت میں نہیں تھی. زہد عیسیٰ کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. آپ نے غور فرمایا؟ نہیں غور فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفات انبیاء کی سیرت میں شامل تھیں، صورت میں شامل نہیں تھی. لیکن پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں. اب سنیے جملہ، کبھی آپ نے اس رخ سے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی. جو دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے، علی کے چہرے کی طرف دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں انبیاء کی سیرت میں نظر آتی ہے وہ علی کی صورت میں نظر آتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. جو چیزیں انبیاء کی، غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. جو چیزیں انبیاء کی سیرت پہ نظر آتی ہیں وہ علی کی صورت پہ نظر آتی ہیں، وہ علی کی صورت پہ نظر آتی ہیں. یا اگر آپ محسوس کریں تو میں ایک جملہ عرض کروں کہ جب انبیاء کے صفات مجسم ہوتے ہیں تو ابو طالب کا بیٹا سامنے آتا ہے. ایک صلوات پر محمد وآلہ. انبیاء کے صفات مجسم ہوتے تو علی کی صورت میں کہ انبیاء کی صفات علی کی صورت میں نظر آتی ہیں. تو آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ جس کی صورت میں نبوت نظر آئے پھر اس کی سیرت میں کیا نظر آئے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جب صورت یہ ہے تو پھر سیرت کیا ہوگی؟ یہ آج تو میں آپ کے سامنے صرف فہرست سنا رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہ مولا علی کا چہرہ، مولا علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا چہرہ دیکھنا. لوگ کہتے ہیں صاحب صورت دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے صورت دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ صورت دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. آج میں کوئی نئی باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو آپ خاموشی سن رہے ہیں کہ صورت دیکھنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. سنیں گے عزیزوں آپ؟ کتاب کا نام ہے ترمذی شریف. کتاب کا نام ہے ترمذی شریف. ترمذی شریف کی دوسری جلد، ترمذی شریف کی دوسری جلد میں تحریر ہے کہ جنگ حنین میں مولا کائنات میدان میں تلوار چلا رہے تھے.
دیکھیں اب سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا ہمارا کام. مولا علی جنگ حنین میں تلوار چلا رہے تھے، اور جب علی تلوار چلا رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں علی کی صورت نہ دیکھ لوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد. مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں علی کی صورت نہ دیکھ لوں، جب تک کہ میں علی کی صورت نہ دیکھ لوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ جو ہے مسئلہ امامت کا مسئلہ، لیکن عزیزوں صحیح مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے اور تحریر ہے، آغاز گفتگو ہو چکا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد، پیغمبر کے دنیا سے گزرنے کے بعد اصحاب رسول پر یہ واجب تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا امام بنائیں. سنا کچھ آپ نے؟ کل انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اصحاب رسول پر یہ واجب تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا امام بنائیں. دیکھیے عزیزوں، پیغمبر اسلام جو دنیا میں آئے تو شکل بشری میں اس سبب سے آئے کہ دنیا کو سمجھا سکیں کہ طریقہ عبادت کیا ہے. اسی لیے تو آئے، ورنہ نورانی مخلوق جو دنیا میں آ رہی ہے وہ بے مقصد تو نہیں آ رہی ہے، اس لیے آئے کہ دنیا کو سمجھا سکیں کہ طریقہ عبادت کیا ہے. لہذا اللہ نے جو کچھ امت پر واجب قرار دیا وہ امت سے پہلے پیغمبر پر بھی واجب قرار دیا. نہیں آپ محسوس نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. پیغمبر پر جو کچھ واجب قرار دیا پیغمبر سے پہلے وہ سب کچھ، امت سے پہلے وہ سب کچھ پیغمبر پر بھی واجب قرار دیا. اور عزیزوں بات احادیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جو عبادتیں ہمارے لیے مستحب ہیں وہ بھی معصوم کے لیے واجب کی حیثیت رکھتی ہیں. دیکھیں اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ قربت ہوتی ہے اتنا زیادہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ قربت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اتنا زیادہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جناب آدم نے صرف ترک اولا ہی تو کیا تھا. ترک اولا کسی گناہ کا نام نہیں ہے، ترک اولا کسی خطا کا نام نہیں ہے. صرف جو اولا تھا اسے چھوڑ دیا. ہم زندگی میں نہ معلوم کتنے ترک اولا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی سزا نہیں ملتی. اور آدم سے ایک چھوٹا سا ترک اولا ہو گیا تو اللہ نے کہا جنت چھوڑو، زمین کی طرف جاؤ. کیوں؟ کہ جب قربت زیادہ ہوتی ہے تو ذمہ داری زیادہ ہوتی. آپ غور فرما رہے ہیں، عام آدمی کا ترک اولا قبول ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے انہیں خلق کیا ہے، انہیں مسجود ملائکہ بنایا، لہذا ان کا ترک اولا بھی اللہ کو گوارا نہ ہوا. تو اب جب آدم کا ترک اولا گوارا نہ ہوا تو پھر پیغمبر اسلام کا، پیغمبر کی تو اور زیادہ ذمہ داری. یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو صاحب معراج ہیں. تو جو کچھ اللہ نے امت پر واجب قرار دیا وہ امت سے پہلے اللہ نے پیغمبر پر واجب قرار دیا. غور کریں، آپ پیغمبر پر واجب قرار دیا. تو اب جو آپ تحریر کر رہے ہیں کہ امت پر پیغمبر کے بعد یہ واجب تھا کہ وہ کسی کو اپنا امام بنائے، تو بھائی جب امت پر واجب تھا تو محمد پہ واجب کیوں نہیں تھا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. جب امت پر واجب تھا، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد. اور کریں، اب جب امت پہ واجب تھا تو پھر امت سے پہلے پیغمبر پر بھی واجب تھا کہ پیغمبر کسی نہ کسی کو امام بنا کے جائیں. اس لیے کہ جو چیز امت پر واجب ہوتی ہے وہ امت سے پہلے پیغمبر پر ضرور واجب ہوتی ہے، امت سے پہلے پیغمبر پر ضرور واجب ہوتی ہے. اور عزیزوں یہ بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جتنے دلائل پیش کیے گئے پیغمبر کے بعد خلافت و امامت کے لیے، ان میں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ خلافت یا امامت ان کو اللہ کی طرف سے ملی یا اللہ کے رسول کی طرف سے ملی. یہ کہیں نہیں کہا گیا. عزیزوں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ مناظرانہ روش اختیار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ نہیں تھا. اب لوگوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کیا کیا جائے؟ عزیزوں اگر آپ غور کریں تو مولا علی نے ایک ایک مسئلے پر بحث کی، کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں میرے مولا نے. بہت غور سے سنیے گا،
بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیں عزیزوں، جب ہم 1400 سال سے اہل بیت اطہار کا یوم شہادت منا رہے تھے تو شروع میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، شروع میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اب ہر ایک کو اپنے اپنے یوم یاد آنے لگے. آج ان کا یوم شہادت ہو، کل ان کا یوم شہادت ہو، پرسوں ان کا یوم شہادت، اور یہ بھی شہید ہو، وہ بھی شہید ہو، وہ بھی شہید. آپ غور کرنا، یہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں. لیکن الحمدللہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، کبھی عرض بھی کر چکا ہوں اس سے پہلے، کہ یوم شہادت تو منا لیتے ہیں لیکن یوم ولادت کسی کی نہیں منائی جاتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. یوم شہادت تو منا لیا جاتے لیکن یوم ولادت کسی کا نہیں منایا جاتا. تو ہمارا ان کا یوم شہادت ہو، ان کا یوم شہادت ہو، ان کا یوم شہادت، نہ معلوم کس کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. عزیزوں، کتاب کا نام ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی. بہت غور سے سنیے گا، کتاب کا نام ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی. اور سلیم ابن قیس ہلالی میں یہ ہے کہ کسی نے مولا علی کے سامنے ایک شخص کو شہید کہہ دیا. بہت غور سے سنیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صاحب کو کسی نے شہید کہہ دیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو شہید کہا. غور کیجئے گا عزیزوں، میں کہا وہ بھی شہید ہو گئے. تو مولا علی نے فرمایا کہ کیوں شہید ہو گئے. دیکھیں بہت غور سے سنیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے. کہا کیوں شہید ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے شہید ہو گئے کہ باغی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ امامت و خلافت کا پیراہن اتار دیجئے، اور وہ اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے. سن رہے ہیں؟ وہ اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور باغی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ خلافت چھوڑ دیجئے. انہوں نے قتل ہو جانا پسند کیا. غور کیجئے عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں میرے مولا کے جواب ہے. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے جیسے داد دیں، اگر میرا نقطہ ہو تو بھی آپ کو اختیار ہے. اب میں آپ کے مولا کا نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ شہید ہو گئے. کیوں شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا اس لیے شہید ہو گئے کہ انہوں نے خلافت کو نہیں چھوڑا، جان دینا پسند کر لیا مگر خلافت چھوڑنا پسند نہیں کیا، امامت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. آپ غور کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جان بچانا واجب تھی. کیسے چھوڑ دیتے؟ کیسے چھوڑ دیتے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ کیسے چھوڑ دیتے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ کے بعد خلافت کا فیصلہ خود کیوں کیا؟ کیوں کیا خود؟ کہا اس لیے خود ہمیں فیصلہ کرنا پڑا کہ رسول اللہ نے اس سلسلے میں کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی تھی. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. کہا نہیں بنایا تھا. کہا اللہ نے کسی کو خلافت نہیں دی تھی. کہا نہیں، اللہ نے کسی کو خلافت نہیں دی تھی، لہذا ہم نے جب چاہا اجماع سے بنایا، جب چاہا وصیت سے بنایا، جب چاہا شورا سے بنایا. کہا یہی کہہ رہا ہوں نا؟ کہا یہی کہہ رہے ہیں. تو کہا اس کا مطلب ان تک جو خلافت آئی تھی نہ اللہ کی طرف سے آئی تھی نہ رسول کی طرف سے آئی تھی. کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہ اللہ کی طرف سے آئی تھی نہ رسول کی طرف سے آئی تھی. بھائی جس چیز کا حکم ڈائریکٹ اللہ دے اسے واجب کہتے ہیں، جو چیز رسول کی طرف سے آئے اسے سنت کہتے ہیں. تو ایسی چیز کے لیے بیکار جان دے دی جو نہ واجب تھی نہ سنت. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بے وجہ جان دے دی ایسی چیز کے لیے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. بس عزیزوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں عجیب و غریب مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے جن کو امام مانا ان کو یوں ہی امام نہیں مانا، بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بھی رسول کو حکم دے رہا ہے. تو کیا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے ہمارے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول حکم امامت ہو چکا، اب آپ پہنچا دیجئے. اور فرمایا آپ نے آپ پہنچا دیجئے. تو عزیزوں لوگ سمجھیں کہ امامت کے معاملے میں ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم امام بناتے نہیں ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں، ہم امام بناتے نہیں ہیں. بنانا اللہ کا کام ہے، پہچانوانا نبی کا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے.
بس ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ہم نے ہمیشہ اسے امام مانا، اسی کو امام مانا کہ جس کو اللہ نے بنایا اور نبی نے پہچانوایا، اور نبی نے پہچانوایا اور نبی کے پہچانوانے کے بعد ہم نے مانا۔ بس ایک آخری بات سنیے عزیزوں، آخری بات، ان مجالس میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میٹر آپ حضرات تک پہنچ جائے، اور وہ بھی میں سوائق محرقہ سے عرض کر رہا ہوں، غالباً صفحہ نمبر 417 سوائق محرقہ میں، باب فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس میں عزیزوں یہ تحریر ہے کہ اس بات پر، دیکھیں خدا کے لیے اب اس بات کو رائے گاہ نہ جانے دیجیے گا، اگر رائے گاہ چلی گئی تو یقیناً قابل افسوس مقام ہوگا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بات پر تمام مسلمان مفکرین متفق ہیں کہ جتنی حدیثیں پیغمبر اسلام سے فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں وارد ہوئی ہیں، اتنی حدیثیں کسی کے سلسلے میں وارد نہیں ہوئی۔ سنا آپ نے؟ دیکھیے بہت غور سے سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اتنی حدیثیں کسی کے سلسلے میں وارد نہیں ہوئی۔ یہ سب تو آپ سنتے رہتے ہیں، عظیم صاحب سنیے گا، یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، جتنی حدیثیں ان کے لیے آئیں اتنی حدیثیں کسی کے لیے وارد نہیں ہوئی۔ اب اس کے آگے انہوں نے اس کا سبب بھی لکھا ہے، اور سبب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مولا علی کے سلسلے میں، بہت غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی کے سلسلے میں یہ بے شمار حدیثیں جو پیغمبر نے بیان فرمائیں، اس کی وجہ یہ تھی، اس کا سبب یہ تھا، اس کی علت یہ تھی کہ پیغمبر کی نگاہ میں آگے آنے والے واقعات تھے۔ بہت غور سے سنیے گا، آگے آنے والے واقعات تھے، اور چونکہ پیغمبر یہ دیکھ رہے تھے کہ جب علی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو لوگ علی سے اختلاف کریں گے۔ غور کریں آپ، لوگ علی سے اختلاف کریں گے، اور انتہا یہ ہوگی کہ منبر سے بھی علی کو برا بھلا کہا جائے گا، اور خوارج وجود میں آئیں گے جو علی کی امامت کا انکار کریں گے، جو علی کو برا بھلا کہیں گے۔ لہذا پیغمبر نے پہلے سے یہ انتظام کیا تھا، یہ میں سوائق محرقہ کے الفاظ دہرا رہا ہوں، لہذا پیغمبر نے پہلے سے یہ انتظام کیا کہ اتنا ذخیرہ چھوڑ کے جائیں کہ جب لوگ علی کی دشمنی پر اتر آئیں، مولا علی کی مخالفت کریں، تو ان حدیثوں کو اصحاب باوفا بیان کریں۔ آپ غور نہیں فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان حدیثوں کو خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، بیان کریں، اور مولا علی کے فضائل احادیث رسول کی زبان سے بیان ہوں، اور جب وہ فضائل بیان ہوں تو جو خوارج ہیں، جو دشمنان علی ابن ابی طالب ہیں، ان کو شکست ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ان کو شکست ہو۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب نے یہی کیا، اصحاب نے یہی کیا کہ جب لوگوں نے علی کی برائی کی، مولا علی کو برا بھلا کہا، تو جو اصحاب رسول تھے وہ حدیثیں بیان کرتے تھے جو مولا علی کے فضائل میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں بس یہی سبب تھا جو رسول اللہ نے سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ تو یہ تو آپ نے بھی مانا کہ جتنی حدیثیں پیغمبر نے مولا علی کے سلسلے میں بیان کی، اتنی کسی اور کے سلسلے میں بیان نہیں کی، اور اس لیے بیان کی کہ جب لوگ علی کو برا بھلا کہیں تو یہ حدیثیں اس کا جواب بن سکیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسول کی نگاہ میں وہ وقت تو تھا کہ جب لوگ علی کو برا بھلا کہیں گے، لہذا رسول اللہ نے مولا علی کے سلسلے میں اتنی حدیثیں بیان کی۔ تو آپ کے بقول یہ آج شیعہ جو ان کو برا کہتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کی نظر میں یہ ماحول نہیں تھا؟ اگر یہ برے نہ ہوتے تو رسول ان کے سلسلے میں بھی حدیثیں صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے لیے
اور کیا آپ نے تو ان کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے اتنی کثرت سے حدیثیں کیوں نہیں ارشاد فرمائی کہ وہ حدیثیں ان کا جواب بن سکے؟ غور کریں یار. تو اس کا مطلب نبی جانتے تھے کہ کس کے لیے کیا کہنا ہے. رسول اللہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس کے لیے کیا کہہ کے جانا ہے. اور عزیزوں سب سے زیادہ جو تعارف کرایا پیغمبر اسلام نے وہ اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا. اور کس کس طرح سے تعارف کرایا کہ مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے تعارف کرایا, حسنین کو اپنی پشت پر بٹھا کے تعارف کرایا, سجدے میں حسین ابن علی کے لیے طول دے کے تعارف کرایا. اور یہ بھی سمجھیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ امام حسین کے مقابلے پہ آئے تھے ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حسین کو جانتا نہ ہو یا پہچانتا نہ ہو. سب کے سب جانتے تھے, سب کے سب پہچانتے تھے اور اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے. خوب جانتے تھے کہ یہ کون ہے. اور شاید آخر وقت میں اسی لیے حجت بھی تمام کی تھی کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, اور جو نہیں جانتا جو نہیں پہچانتا وہ جان لے, وہ پہچان لے میں نبی کا نواسا ہوں, میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں مکے و مدینے کا وارث ہوں. یہ بتاؤ کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ یہ بتاؤ کہ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ اور لشکر سے آواز آ رہی تھی کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کی عداوت پہ قتل کر رہے ہیں. بس بہت پڑھ دیا میں نے فضائل. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل وقت معینہ پہ تشریف لے آئیے گا تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں. عزیزوں بعد قتل حسین مظالم کا خاتمہ نہ ہوا. بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں, بی بی سکینہ کے تماچے لگائے گئے. عزیزوں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. جب فرش عزا پہ آ کے بیٹھا کیجئے تو موقع کو غنیمت جانا کیجئے. جتنا رونا ہے رو لیا کیجئے. کہیں بی بی زہرا یہ شکایت لے کے نہ چلی جائیں کہ لوگوں نے فضائل میں داد تو خوب دی مگر میرے حسین پہ آنسو بہانے میں کمی کر دی. عزیزوں آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کس طرح سے کوفے کے دربار میں داخل ہو. سنیے عزیزوں, کسی کو اوپر مجلس تمام ہو جائے گی. عزیزوں لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا. تیسرے دن یہ قافلہ شہر کوفہ میں پہنچا. عزیزوں ایک جملہ عرض کروں, تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار کے قریب پہنچا تو پہلے تو شہر کے باہر قافلے کو روکا گیا, اور خدا لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر جس نے حکم دیا کہ پہلے بازاروں کی آئینہ بندی کی جائے, پہلے گھروں کو سجایا جائے, رقص کرنے والوں کو بلایا گیا, گانا گانے والیوں کو بلایا گیا, ایک جشن کا ماحول پیدا کیا گیا, اور پھر ان سجے ہوئے بازاروں میں سے قافلے کو گزارا گیا. اور اگر آپ برداشت کر سکیے تو برداشت کر لیجیے گا کہ صاحب مالی سبتین نے لکھا ہے کہ کوفے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی کہ جس میں سے حسینوں کو گزارا نہ گیا. ہر گلی اور ہر کوچے سے حسینوں کو گزارا گیا. ہر جگہ تماشائیوں کا مجمع. ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زینب جن کے سر پر ردا موجود نہ تھی, جناب ام کلثوم جن کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزوں یہ بیویوں کا مسئلہ ہے, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں پسے گردن سے ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں, پسے گردن یعنی گردن کے پیچھے سے ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں. مجھ میں تو یہ بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ بیویوں کا مسئلہ ہے میں اشارہ کر کے بتاؤں کہ کس طرح سے ہاتھ باندھے ہوئے.
بس عزیزوں آپ اتنا سنیں گے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو میں عرض کروں، ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں جناب ام حبیبہ کا، نہ معلوم کتنی بار آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جب جناب ام حبیبہ کو تعارف کرایا شہزادی زینب نے کہ مجھے کو زینب کہتے ہیں، تو صاحب مالی السبطین لکھتے ہیں کہ ام حبیبہ نے جب دیکھا کہ یہ بنی ہاشم کے گھر کی بیبیاں سربراہنا ہیں تو وہ دوڑ کے گئی اور چند چادریں لے کے آئی، وہ چادریں لے کے کھڑی ہو گئی، اے بیبیوں یہ چادریں قبول کرو، یہ چادریں قبول کرو، آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیں، لیکن کوئی بیوی اس حالت میں بھی نہ تھی کہ ہاتھ بڑھا کے چادر اپنے سر پہ ڈال، اس لیے کہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ام حبیبہ نے اپنے ہاتھوں سے ساری بیویوں کے سروں پر چادریں ڈالی کہ ایک مرتبہ شمر ملعون پھر آگے بڑھا، پھر بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی۔ روئیے عزیزوں روئیے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ اس کے بعد عزیزوں یہ قافلہ دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ عزیزوں جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے، عزیزوں ایک ایک جملہ زندگی پر رونے کے لیے کافی ہے، تو ایک تشت میں سجا کے امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ عزیزوں ابن زیاد ایک چھڑی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے لبوں سے بے ادبی کر رہا، زید ابن ارقم اس کے قریب میں بیٹھا ہوا، رسول اللہ کا صحابی، ایک مرتبہ صحابی رسول کہتا ہے کہ ابن زیاد لبوں سے حسین کے چھڑی ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے رسول کو ان لبوں کو بوسہ دیتے دیکھا۔ عزیزوں سر کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا۔ عزیزوں کوفے کے قید خانے میں اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھنے والے قید تھے، انہی قیدیوں میں ایک ایسے قید خانے میں سنیں گے آپ کہ جو اتنا نشیب میں بنایا گیا تھا، جس کو تہخانہ کہتے ہیں، کہ 57 سیڑھی اتر کے جانا پڑتا تھا، نہیں آپ 57 سیڑھیاں اتر کے جانا پڑتا تھا۔ ایسے قید خانے میں جناب مختار ثقفی کو قید کیا گیا تھا۔ جب یہ قافلہ سامنے لایا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مختار کو میرے دربار میں لایا جائے۔ ہاں عزیزوں مختار کو لینے کے لیے ایک لشکر گیا، مختار کو لے کے یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئے۔ مختار کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ ہڈیوں کا گوشت گل چکا تھا، بالکل نہیں، وہ لاغر ہو رہے تھے، ہاتھوں میں دوری دوری ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقے خاردار تھا۔ مختار کو لایا گیا، اور جب مختار کو لایا گیا تو کسی نے کہا کہ مختار تم نے سلام نہیں کیا امیر کو؟ مختار کہتے ہیں میرا امیر حسین کے سوا کون ہے؟ عزیزوں آپ جملے سنیں گے، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات، عزتدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ جناب مختار ثقفی بھرے ہوئے دربار میں اس ملعون نے جناب مختار سے مذاق کرنا شروع کیا، یا یوں سمجھے کہ مذاق اڑانا شروع کیا، اور کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے تمہارا نام تو مختار رکھا تھا، ہم نے تمہیں قیدی بنا لیا۔ اب جو عزیزوں اس ملعون نے یہ کہا تو جناب مختار کہتے ہیں کہ تو زیادہ نہ ہنس، تو زیادہ قہقہے نہ لگا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا حسین کوفے آنے والا، اور جب میرا آقا کوفے آ جائے گا تو پھر میں قیدی نہیں رہوں گا، میں پھر سے مختار ہو جاؤں گا۔ اب جو جناب مختار نے یہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مختار تم کس حسین کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ ارے حسین تو کوفے میں آ چکے۔ یہ کہتے ہیں بتا میرے آقا حسین کہاں ہے؟ بس عزیزوں اس کا اتنا کہنا تھا جناب مختار کا کہ خدا لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر کہ اس نے وہ رومال ہٹایا جو سر حسین کے اوپر ڈلا ہوا تھا۔ عزیزوں اب جو مختار نے سر حسین دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ گئے۔ ابن زیاد کہتا مختار اب میں دیکھتا ہوں کہ حسین تجھے کیسے آزاد کراتا۔ عزیزوں آپ مصائب سن رہے ہیں، میں مصائب پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو رونے سے منع نہیں کر رہا ہوں۔ جناب مختار کہتے ہیں ارے تو حسین کی کیا بات کرتا ہے، میرا آقا قتل ہونے کے بعد بھی قادر ہے۔ اور سن صرف میرا آقا نہیں، اگر میں اپنے آقا کا نام لے لوں تو یہ زنجیریں میرے بدن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگے۔ بس ایک مرتبہ آواز
تھی اے میرے آقا حسین ابن علی مجھے آزاد کیجئے. بس اتنا کہنا تھا کہ مختار کے جسم سے زنجیریں الگ ہونے لگی. آگے بڑھ کے ایک شخص کے ہاتھ سے تلوار کھینچی, چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کریں کہ ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی مختار ذرا ہماری طرف دیکھو. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ چوتھے امام ہاتھوں میں دوری دوری ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیا, گلے میں توقے خاردار کا مختار ابھی تلوار چلانے کا وقت نہیں آیا. اے مختار ابھی تلوار چلانے کا وقت نہیں آیا. اب آپ جملہ سنیں گے اپنے امام کا, اے مختار ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ زینب ام کلثوم ام لیلا ام رباب سروں پر ردائیں موجود نہیں, ہاتھوں میں رسیوں. نوحے مجالس مرثیہ و دیگر اسلامی پروگرام کے لیے رابطہ فرمائیں. گراف ایجنسی, ہمارا پتہ 390/54 رستم نگر نئی پانی کی ٹنکی کشمیری محلہ لکھنؤ. موبائل 9839128498 9335765931.